ساتواں قصہ وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو رہے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، چونکہ ابرص نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے۔ اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا، اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن آپ اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، غضب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ مکے سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا تھا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ 2.25 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی۔ اس چٹان کی وجہ سے غار میں بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا، وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھیں۔ اس غار کا نام غار حرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو آپ مکان پر تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے۔ کچھ دن پھر تنہا رہے، پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی آپ صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی آدمی آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھینچا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبریل کو دیکھ کر کہا، فرشتہ جبریل؟ ہاں، فرشتہ جبریل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں، آپ خدا کے رسول ہیں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے۔ میں تو امی ہوں، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا، خدا کی یہی مصلحت ہے، جبریل نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، چہرے پر پسینہ آ گیا۔ آپ جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی بات ہوئی ہے۔ آپ کمرے میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کمبل اڑا دیا۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جلال بھری آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو، پاک دامنی اختیار کرو اور شرک و بدعت کی گندگی سے بچو۔ آپ گھبرا کر اٹھے۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت جبریل غائب ہو گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، دکھی اور غم میں ڈوبی ہوئی۔ آپ کو اٹھتے دیکھا تو کہہ بیٹھی، میرے سرتاج کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی تو بولی،
ورقہ نے سچ کہا تھا کہ حضور پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور آپ اللہ کے رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ، مجھے اپنی قوم سے ڈر ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، پر ڈر ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ ڈر تو ہے، لیکن کیا آپ قوم کے ڈر سے خدا کے حکم کو پورا کرنے سے بچیں گے؟ آپ نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا کیا حکم دے گا اور میں کس طرح اس کا حکم پورا کر سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو۔ بے شک خدا نے فرمایا، لیکن آج عرب کا پورا علاقہ بتوں کو پوجتا ہے، میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر آدمی، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کروں گا؟ بے شک ایک آدمی کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، پیارے نبی بولے، مگر کچھ تو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی مدد کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری مدد نہ کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ حضرت خدیجہ بولی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عرب بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہتے تھے، وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے مکہ والوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مگر خدا کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد آپ چپ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ لوگ صدیوں سے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، جس وقت بھی آپ نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، آپ کو کوئی چھوڑے گا نہیں، سب آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور ساری قوم کا مقابلہ آپ کو اکیلے کرنا پڑے گا۔ اس خیال نے حضرت خدیجہ کو دکھی کر دیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھی، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ سامنے کی گلی میں گھس کر چلنے لگی، چوراہے پر پہنچی، دائیں ہاتھ مڑی اور کچھ دور چل کر ایک مکان کے دروازے پر جا کھڑی ہو گئی۔ یہ مکان پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے اونچی آواز میں کہا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تم کون ہو؟ حضرت خدیجہ مکان کے بھیتر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا مکان تھا، دھوپ تیز پڑ رہی تھی، گرم ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، اس لیے آنگن میں کوئی نہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایک کمرے میں گئی، یہاں ایک بوڑھا آدمی چٹائی پر لیٹا تھا، ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے تھا، سفید اور لمبی داڑھی تھی۔ یہ آدمی عیسائی راہب تھا، اس کا نام عداس تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کو جانتا تھا۔ حضرت خدیجہ کو دیکھ کر عداس نے پوچھا، اس تیز دھوپ اور گرم ہوا میں کیوں تکلیف کی؟ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ بتائیے، جبریل کون ہے؟ عداس نے حضرت جبریل کا نام سنتے ہی عزت کے ساتھ سر جھکا لیا، پھر حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کہا، تم نے حضرت جبریل کا نام کیسے اور کس سے سنا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے جو میں پوچھوں اس کا جواب دے دیجیے۔ بتائیے، جبریل کون ہے؟ جبریل وہ مقدس فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام رسولوں پر لے کر نازل ہوتا ہے۔ کیا وہ خیر و برکت لے کر نازل ہوتا ہے؟ جس بستی پر وہ نازل ہوتا ہے وہ بستی خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں تو کیا آپ اس کی رازداری کریں گے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری بات کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ حضرت خدیجہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، آپ میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ جانتا ہوں۔ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ بنو ہاشم کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے بہتر ہے، اور خاندان
بنی ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے، امین، نیک اور اچھے اخلاق والے ہیں۔ اچھا سنیے، حضرت محمد کہتے ہیں کہ ان پر جبریل کا نزول ہوتا ہے۔ اداس اپنی گھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے حضرت خدیجہ کو بڑے غصے سے دیر تک دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، یہ وسوسہ ہے۔ اگرچہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک نبی بہت جلد آنے والا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ محمد ہی ہو؟ لیکن آج تک انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی۔ حضرت خدیجہ نے بتایا، یہ جنوں کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے، ڈرو نہیں، یہ انجیل لاؤ، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اگر جنوں کا ہاتھ ہے تو اس کتاب کو دیکھ کر تیرا شوہر پریشان ہوگا، اور اگر واقعی اس پر جبریل کا نزول شروع ہو گیا ہے تو اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور وہ یقیناً بے خبر ہے۔ اداس نے حضرت خدیجہ کو انجیل دی۔ حضرت خدیجہ نے اداس کا شکریہ ادا کیا اور انجیل چادر میں چھپا کر اٹھی مکان سے نکلی اور اپنے گھر کی اور چل پڑی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور انجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے سر اٹھا کر انجیل کو دیکھا۔ حضرت خدیجہ دھیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی رہی۔ حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، پریشانی نام کو نہ تھی۔ حضور نے حضرت خدیجہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کون سی کتاب ہے خدیجہ؟ حضرت خدیجہ نے کہا، مقدس انجیل۔ اب بھی حضور کے چہرے پر کسی قسم کی بے چینی یا گھبراہٹ ظاہر نہ ہوئی۔ حضور نے پوچھا، تم کہاں سے اور کیوں لائی ہو؟ حضرت خدیجہ نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا تجھے یہ شک ہے خدیجہ مجھ پر جنوں کا اثر ہے؟ خدیجہ نے کہا، اب شک نہ رہا میرے حضور، مجھے یقین آ گیا، آپ پر جبریل نازل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کام میں لگ گئی۔